اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کو کثرت سے پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی ہر ایک حاجت پوری ہوگی اور تمام پریشانیوں سے اسے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا حیرت انگیز عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ ان کلمات کو فجر کی نماز کے بعد کثرت سے پڑھنا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر ایک حاجت کو پورا کرے گا۔ ان کلمات میں بہت زیادہ تاثیر ہے، کیونکہ یہ کلمات اللہ رب العزت کی بابرکت نعمتوں میں سے ہیں جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ یہ کلمات پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت یہ کلمات پڑھنے والے کی ہر پریشانی دور کر دیتا ہے، اس کی ہر حاجت ہر مراد پوری کرتا ہے۔ تو ان بابرکت کلمات کے بیان سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ میرے وہ تمام بہن بھائی جنہوں نے کمنٹ باکس میں یہ درخواست کی تھی کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کی جائے، الحمدللہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر نام لے کر دعا کروا دی گئی ہے۔ مزید جو بہن بھائی چاہیں کہ ان کے لیے یا ان کے پیاروں کے لیے ہماری اجتماعی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر دعا کروائی جائے تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب کے لیے بھی اجتماعی دعا میں خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کے لمحات وہ مبارک لمحات ہیں کہ جب آسمان رحمت سے دعائیں قبول ہونے کے دروازے کھلتے ہیں، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور بندوں کی زبانوں سے نکلنے والے ذکر اور دعا کو اپنے پروں پر اٹھا کر عرش الہی تک لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، پس جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، فجر کے بعد کے لمحات دراصل دن کی بنیاد ہیں، جو کہ بندہ دن کی ابتدا اللہ کے ذکر سے کرتا ہے، اس کے دن میں برکت، دل میں سکون اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، خبردار دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ اور ناظرین، یہ آیات ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ذکر الہی نہ صرف دلوں کو سکون دیتا ہے بلکہ بندے کی تمام حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نفل ادا کی، اس بندے کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچنے کی بات ہے کہ جب صرف بیٹھ کر ذکر کرنے والے کو اتنا بلند درجہ دیا گیا ہے تو وہ بندہ جو اخلاص نیت سے فجر کے بعد ان مخصوص کلمات کو کثرت سے پڑھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کیسے کیسے دروازے کھلیں گے۔ فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرنا صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے روح کی غذا ہے۔ یہ ذکر بندے کو دن بھر کے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور دل کو اللہ کی محبت سے منور کر دیتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے وقت اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کو اپنی یاد میں گزار دیتا ہے۔ لہٰذا اے ایمان والو، فجر کی نماز کے بعد چند لمحے اپنے رب کے نام کے لیے وقف کر دو۔ وہ رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو دعا سے پہلے بندے کی دل کی فریاد سن لیتا ہے، جو ہر مشکل کو آسان کرنے پر قادر ہے۔ روزانہ فجر کے بعد ان بابرکت کلمات کو پڑھنے کی عادت بنا لو، انشاءاللہ نہ صرف تمہاری حاجت پوری ہوگی بلکہ تمہاری زندگی میں وہ سکون اترے گا کہ جس کی تلاش دنیا کا کوئی خزانہ بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ہمارے معاشرے کی لوگوں کی بڑی تعداد مختلف وجوہات کی بنا پر پریشان نظر آتی ہے۔
لوگوں کی ایک بڑی تعداد معاشی معاملات میں الجھی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ مختلف بیماریوں اور عارضوں کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ مالی نقصانات کی وجہ سے غم اور پریشانیوں میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے قریبی عزیز و اقارب کی موت پر دکھ اور کرب میں مبتلا ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، جبکہ کئی لوگ اولاد کی نعمت سے محرومی کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں۔ کتاب اور سنت میں پریشانیوں اور مشکلات کے حل کے لیے بہت سی خوبصورت تدابیر بتلائی گئی ہیں، جن پر عمل پیرا ہونے سے یقیناً انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے بڑی اور سب سے اہم تدبیر دعا مانگنا ہے کہ دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے مصائب اور مسائل کو دور کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ایوب اور بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کی دعاؤں کو سنتے رہے اور ان کی امنگوں اور تمناؤں کو پورا فرماتے رہے۔ ناظرین، یہ دعا کی برکت ہی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کے غم اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی۔ اسی طرح بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کی برکت سے ہی جلیل القدر اولاد کی نعمت سے نوازا۔ نبی علیہ السلام ہمارے پیارے آقا خود بھی بکثرت دعا مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی مختلف اوقات کی دعائیں سکھلائی ہیں۔ کتاب و سنت میں مذکور دعاؤں کو اگر جمع کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کو انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جملہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہماری بڑی سے بڑی مشکل کو بھی دور فرما دیں گے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بے شمار پہلو ہیں، اور بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے ہر پہلو اپنے اندر بہرے بے کران رکھتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں اور سب سے امتیازی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لانا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے، اور منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد رسول علیہ السلام نے اپنی امت تک دین کو پہنچانے کے لیے جس صبر و تحمل اور بردباری کا طرز عمل اختیار فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایسا عظیم الشان پہلو ہے جس کی رفتوں اور بلندیوں کا احاطہ کرنا کسی بھی مورخ اور کسی بھی سیرت نگار کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے بھائیوں اور بہنوں بہت سی تکالیف کا سامنا کیا، مصائب و آلائش برداشت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فرض اور تبلیغ دین کی ذمہ داری امت محمدیہ تک بڑے ہی احسن اور کامل انداز سے نبھا دی تھی۔ اب امت محمدیہ کا فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا ترہ امتیاز بنائے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ کلمات ہیں جو حضور علیہ السلام کو بہت پسند ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس عظیم ذات پر درود شریف بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت ہی بڑی نعمت، اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے،
تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ جو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، نتیجہ یہ نکلا کہ درود پاک پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ ناظرین، درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اسی کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر واضح روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود اور سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ناظرین ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج اور جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اور ناظرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ باقاعدہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے، لوگوں وہ کام تو ایسا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، مگر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ سب سے افضل درود یہی درود ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو خود رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے تھے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ لیکن جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین کرام،
آج کے پرفتن دور اور تیز رفتار دنیا میں ذہنی دباؤ اور پریشانی زندگی کا ایک باقاعدہ حصہ بن چکی ہے۔ کبھی گھریلو مسائل، کبھی مالی مشکلات اور کبھی مستقبل کی فکریں انسان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں، لیکن ایک کامل مومن اور پکے مسلمان کے لیے پریشانی کو مایوسی کا کوئی باعث نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کا ایک موقع ہے۔ اسلام میں ہر طرح کی پریشانی سے نجات کی دعا اور روحانی حل موجود ہے، اور آج ہم آپ کو پریشانی دور کرنے کا وظیفہ اور ذہنی بے چینی کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کون سے کلمات کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات اور حاجات کو پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانے سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، خلوص دل سے پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس تسبیح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان سے دعا سنیے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور اس دعا کا خوبصورت ترجمہ ملاحظہ فرمائیے کہ اے اللہ، میں غم اور حزن سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس تسبیح کو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور علیہ السلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور زندگی کی تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی ملتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح ناظرین، آپ نے وظیفہ ختم کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی ضرور مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، جو بھی ضروریات ہوں گی، یا جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد سے آپ کے تمام مسائل حل فرمائے گا، اور تمام جائز حاجات اور ضروریات پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے بہن بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں کہ وہ تمام بہن بھائی جو اپنے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے ہماری اجتماعی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر دعا کروانا چاہیں، وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔